الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائی عزیزو، آپ کے سامنے پارہ نمبر 10 سورہ انفال اس کی آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث جس کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلے جمعے جیسا آپ حضرات کے سامنے افواہوں اور جھوٹی خبروں کے حوالے سے عرض کیا تھا، اور جھوٹی خبروں کی مذمت اور افواہوں کی تاریخ آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ ابھی اس وقت جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ایک روایتی دشمن ملک ہندوستان کی طرف سے ہمارے اس ملک عزیز ملک پاکستان کے اوپر اور اس کے بے گناہ شہریوں کے اوپر رات کی تاریکی میں حملہ کیا گیا، اور وہ حملہ کسی بازار، مارکیٹ، کسی کھیل کے میدان پر نہیں کیا گیا، بلکہ براہ راست نشانہ مسجد، مدرسہ اور مولوی کو بنایا گیا۔ جیسا میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری صفوں کے اندر جو بعض منافقین ہیں، جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں مولوی خود آگے ہو، مولوی صرف باتیں کرتے ہیں، صرف فتوے جاری کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کے سب سے بڑے دشمن کو اگر خطرہ ہے تو وہ مولوی سے ہے، مسجد سے ہے اور مدرسے سے ہے۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ٹارگٹ مولوی کو بنایا۔ ایک مولوی کے گھر سے 14 جنازے اٹھے ہیں، اور ان منافقین کی زبانیں
اب ہو سکتے ہیں ان کے دل ٹھنڈے ہوئے ہوں اور اب انہوں نے کسی اور طرف سے اب کوئی ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوں، تو یہ ظلم، یہ حملہ ہماری عزت کے اوپر، اسلام کے اوپر، ہماری آزادی کے اوپر اور ہماری غیرت کے اوپر تھا۔ جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو یہاں پر پھر سارے سیاسی، مذہبی، مسلکی، زبانی، علاقائی تعصبات اور اختلافات کو مٹا کر ایک قوم اور ایک باہمی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ایسے 5 آداب ذکر کیے ہیں جن آداب کی بنیاد پر اس سے پہلے قرون اولیٰ کے اندر مسلمانوں نے کفار کے خلاف فتح حاصل کی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود فوق العادت ان کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ مسلمان کفار کے مقابلے میں میدانوں کے اندر سرخرو ہوئے۔ وہ 5 آداب کون سے ہیں؟ اگر اس وقت بھی ہم ان آداب کی رعایت کریں تو کامیابی اور کامرانی یہ ہمیشہ مسلمانوں کا مقدر رہے گی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت کی مختصر تشریح میں معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ایک جماعت کے ساتھ ہو جائے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، میدان جہاد اور میدان جنگ سے بھاگو مت، فثبتوا، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیسرا ادب و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس کے اختلاف سے بچو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پس تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ایک بات اس سے پہلے ذہن کے اندر رکھ لیجئے، اسلام نے جہاں پر مسلمانوں کے اوپر عبادات کو فرض کیا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں اسلام کے جو ارکان وہ 5 ہیں، ان میں اللہ اور اس کے رسول کی شہادت کی گواہی دینا ہے، ایمان لانے کی گواہی دینا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ علماء نے لکھا شرعی واجبات میں سے ایک فرض وہ دفاع بھی ہے، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم ان لوگوں سے قتال کرو، لڑائی کرو جو کافر تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا، یہاں امر کا صیغہ ہے۔ علماء نے یہاں سے یہ حکم نکالا کہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کرنا، اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے پیش کرنا، یہ تمام کی تمام جہاد کی صورتیں ہیں۔ اس کے میں فضائل اور حکم آگے عرض کروں گا۔
تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کی مختصراً تشریح میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، سب سے پہلا ادب فرمایا ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، دو چیزیں یہاں ذکر کی، ایک فرمایا اپنے قدم کو ثابت رکھو، دوسرا کہا اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ساتھ شرط لگائی کثیرن والی۔ جتنی بھی عبادات ہیں کسی کے ساتھ اللہ نے کثیرن نہیں فرمایا، ذکر کے ساتھ اللہ نے کثیرن فرمایا۔ ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، ذکر کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں ہے، ذکر کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، ذکر کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے، کپڑوں کی پاکی کی بھی شرط نہیں ہے، جگہ کی پاکی کی بھی شرط نہیں ہے، قبلہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وقت ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذکر جتنا زیادہ ہو، اور جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر یہاں پر ذکر کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اس کی وجہ مفتی صاحب نے یہ لکھی کہ جب تم ذکر کرو گے تو اللہ تمہارے دل کو بھی ثابت قدم رکھے گا، اللہ تمہارے دل کو بھی ثبات عطا فرمائے گا۔ اور جنگ کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پاؤں کی بھی مضبوطی ہو اور دل کی بھی مضبوطی ہو۔ جب ثبات قدم کے ساتھ ثبات قلب مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد چھوٹا ہتھیار بھی کام کر جاتا ہے، لیکن اگر تمہارے پاؤں کی مضبوطی نہیں ہے اور دل کی مضبوطی نہیں ہے تو پھر دنیا کا تم قیمتی ترین طیارہ بھی لے کر آؤ تو تب بھی وہ طیارہ تمہیں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا ہے۔ تو دو چیزوں کی ضروری، اس لیے اللہ نے فرمایا جنگ کے آداب میں ان دو چیزوں کا جو ہے بہت زیادہ، اپنے قدموں کو ثابت رکھو اور اپنے دل کو جو ہے نا جی مضبوط رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ دوران جنگ بھی خلاف شرع کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو سامنے رکھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جو ہدایات جاری کی ہیں ان ہدایات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ کامیابی کی بڑی دلیل ہے اور یہ کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اختلافات کو یہاں پر ختم کر دو، آپس کے اختلافات کو یہاں پر ختم کر دو۔ یہ اس وقت کا جو اختلاف ہے، فرمایا اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مفسرین نے لکھا ہوا اکھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، دشمن خوش ہوگا کہ یہ آپس کے اندر ان کا اتفاق نہیں ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے، مسلمان کے جو ہے نا جو اوپر ترس نہیں کھا رہا، مسلمان کے ساتھ کندھا نہیں ملا رہا، مسلمان کے ساتھ قدم نہیں ملا رہا۔ یہاں ایک مسلمان شہید ہو رہا ہے، دوسرا اس پر خوشی منا رہا ہے، ایک مسلمان کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، دوسرا اس کے اوپر شادیانے بجا رہا ہے۔ اب یہاں پر دشمن کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے اور دشمن جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور دشمن اس کو استعمال کرتا ہے، ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اصول جو ذکر فرمایا، ایسے موقع پر کسی قسم کا کوئی اختلاف آپس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور جب بھی ایسا ہوا اس سے مسلمانوں کو بہت سخت جو ہے وہ کیا ہوئی، تکلیف پہنچی، اور اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ آج کا جو زمانہ ہے یہ پہلے زمانے سے اور ہے، آج صرف جنگیں میدانوں کے اندر نہیں لڑی جاتی ہیں، آج کی جو جنگ ہے اس کی یہ صرف اور صرف میدانوں کے اندر نہیں ہے، یہ اعصابی جنگ ہوتی ہے،
یہ پروپیگنڈے کی جنگ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز دکھا کر جو ہے نا جی دوسری چیز کی جاتی ہے، اس کے اندر پروپیگنڈے کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کے حوصلے پست کیے جاتے ہیں، ان کو مایوس کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، ایک غلط خبر، ایک غلط افواہ مسلمانوں کو جو ہے نا جی مایوس کر سکتی ہے، اور جب بھی مسلمان مایوس ہوگا تو شریعت کے اندر کیوں مایوسی کو کفر کہا ہے؟ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے آپسی اختلافات جو ہیں یہ بڑی سخت چیز ہے، اور آگے اللہ نے عجیب 5واں اصول وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ جنگ اپنے ساتھ کوئی پھلجھڑیاں نہیں لاتی ہے، جنگ اپنے ساتھ کوئی ایسی چیزیں نہیں لے کر آتی ہے کہ آپ خواب خرگوش کے مزے لیں گے۔ جنگ اپنے ساتھ تباہی لاتی ہے، پریشانی لاتی ہے، آزمائشیں لاتی ہے، تکلیفیں لاتی ہے، زخم لاتی ہے، شہادتیں لے کر آتی ہے، جان مال کی جو ہے نا جو اس کے اندر قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرُوا، جب ایسا ہو جائے تو پھر تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ اور یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے بڑی ایک اور عجیب بات فرمائی، آپسی اختلافات کب ہوتے ہیں؟ جب ایک بندہ، دیکھو ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، جیسے یہاں پر اتنے کروڑ لوگ بستے ہیں اس ملک کے اندر، ایک کہتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا، دوسرا کہتا ہے یہ کیوں نہیں ہوتا، تیسرا کہتا ہے یہ کیوں نہیں ہوتا۔ ہر ایک بندہ صاحب رائے بنا ہوا ہے، ہر ایک بندہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے۔ اختلاف رائے ہونا یہ ہر ایک کا حق ہے، لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری بات مانی جائے اور اس کی بات کو نہ تسلیم کیا جائے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی رائے کو چھوڑنا اور دوسری کی رائے کے اوپر سکوت اختیار کرنا یہ دل جگرے گردے کا کام ہے، اس کے لیے اسی کو صبر کہا گیا ہے۔ اور وَاصْبِرُوا سے مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا، اپنی بات منوانے پر اصرار نہ کرنا اور دوسری کی بات کو تسلیم کر لینا، اگرچہ یہ کڑوا ہے، اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن ایسے وقت کے اندر فرمایا تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی بات نہیں منوانی ہے، دوسرے کی بڑے کی بات کو جو ہے سن کر اس پر اعتماد کر کے اور اس پر تم نے یقین کرنا ہے۔ یہ کڑوا ہے، سخت ہے، اس لیے اللہ نے آگے اس کی کڑواہٹ کو ختم فرمایا ہے۔ کیسے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں جب یہ تم کڑوا گھونٹ پی لو گے نا، جب تم صبر کر لو گے نا، تو اس صبر پر پھر تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور جس کا رب اس کا سب، پھر اللہ آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، ہوا اور فضا کا مالک، بڑے بڑے فرعون آئے، نمرود آئے، شداد آئے، بڑے بڑے متکبر آئے، قوم عاد آئی، سمود آئے، بڑے بڑے قوم شعیب آئی، قوم نوح آئی، انہوں نے تکبر کے دعوے کیے، ان کی جسامتیں بڑی، مال بڑا، معیشت بڑی، فوجیں بڑی، طاقتیں بڑی، ساری قوتیں تھیں، لیکن جب رب کے مقابلے کے اندر آئے اللہ پاک نے ان کو ایسے چونٹی کی طرح مسل دیا۔ قوم عاد اور سمود کو ہواؤں کے ذریعے، آگ کے ذریعے، پانی کے ذریعے، کڑک کے ذریعے، بادلوں کے اوپر سے جو ہے نا جی ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ابرہا، اللہ نے ابابیل کے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو ایٹم بم کے اندر تبدیل فرما دیا۔